یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. انہوں نے اسٹڈی کیا، میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ کون سا ایسا فرقہ ہے اور کون ہے کہ جس کے پاس توحید سب سے مضبوط ہے. باقی تو اللہم صلی علی محمد. دیکھیں توحید باقی جگہوں پہ توحید کیا ہے؟ بے خدا عرش پہ کرسی لگا کے بیٹھا ہے، خدا ایسے ہے، خدا ویسے ہے، مجسم ہے. ہر کسی کی توحید جو ہے وہ الگ ہے. توحید وہ توحید جو رسول خدا سے ملے، وہ توحید جو کہ مولا کائنات نے دی، وہ چیزیں کہ جسے مولا کائنات خود فرمایا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پروردگار تجھے پہچانا ہے. امام حسین دعا عرفہ میں کہتے ہیں کہ پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. یعنی توحید کو بتا رہی. اب یہ توحید سب سے مضبوط یہی ہے، تو انہوں نے بولا اس توحید کو ہلاؤ، کیونکہ جب توحید ضعیف ہو جائے تو باقی سارا نظام خود ہلنا شروع ہو جاتا ہے. توحید پہ حربے ڈالو. اور یہی کیا انہوں نے ہمارے ممبروں پہ آ کر کہ جو توحید کا علم بردار ممبر تھا اور ہے، اسی تو ممبر پر آ کر ایک خدا کے بجائے کئی خدا بنا دیے. میں نے تو لگتا ہے بہت مشکل بات کہہ دی آپ کو، جیسے آپ نے سنی نہیں ہو کبھی. اللہم صلی علی محمد وعلی. اصل میں پبلک گھبراتی بہت ہے، میں نے نوٹ کیا ہے. اور ہمیں بھی لوگ کہہ رہے ہیں اللہ صاحب آرام سے پڑھا کریں. بھائی کیا پڑھیں آرام؟ مجھے تو نہیں پتا یہاں سے اٹھ کے میں زندہ ہوں کہ بھی نہیں ہوں. نہ کہ مجھے کسی کا خوف ہے، مجھے پتا ہے کہ میری مولا کائنات فرماتے ہیں تمہاری موت تمہاری زندگی کی حفاظت کرتی ہے. تو جب تک کوئی نہیں خود نہیں آئے گی کوئی نہیں تمہیں لے کے جا سکتا. تو مجھے تو نہیں پتا کہ میں یہاں سے اٹھ کے مر جاؤں، لیکن میں جب مر جاؤں گا تو مجھ سے تو سوال ہوگا کہ بھائی ممبر دیا تھا، کیا کیا؟ ادھر ادھر کی باتیں کی، واہ واہ کرائی، یا کیا کیا؟ اب یہ حقیقت ہے، لوگ کنفیوز. یہ ایک خدا سے کتنے خداؤں کو بنانے کے چکر میں پبلک لگی ہوئی ہے. سارا جھگڑا تاریخ بشریت میں لا الہ الا اللہ کا ہے، اور یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی. وہ ممبر سے پڑھے جا رہے ہیں اور ہم بھی واہ 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 بھائی واہ 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 واہ. کیا شعر پڑھ دیا. یہ ہم توحید کے علم بردار ہیں. یعنی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کون لے کے جا رہا ہے؟ شناخت کریں، پہچانیں. میں معیار نہیں ہوں، معیار تعلیمات رسول خدا ہے، معیار سیرت آئمہ ہے. وہ آئمہ کیا پڑھتے تھے نماز میں؟ آپ بھی وہی پڑھیے. نہیں وہ ولایت پوری نہیں ہوتی تو باقی کون سے تم زندگی میں کام کرتے ہو جس کو دیکھ کے انسان بولے تم ولایت پہ ہو؟ یہ نہیں ہوتا یار. وہاں صاحب برا مان جائیں گے. اللہم صلی علی محمد. مولانا صاحب برا مان جائیں گے. بھائی ہم کسی کو برا تھوڑی کہہ رہے ہیں جو برا مان جائیں گے. ہم تو معیار دے رہے ہیں، جو تعلیمات اہل بیت ہے معیار دے رہے ہیں. آپ عمل کرتے ہیں اچھی بات ہے، کوئی اگر کم کرتا ہے خدا اس کو توفیق میں اضافہ کرے. ہم معیارات کی گفتگو کر رہے ہیں. یہ ممبر اتنا خدا نہ خواستہ حقیر نہیں ہے کہ جو کسی شخص کی باتیں کرے. یہ وہ ممبر ہے کہ جس سے اس توحید کا ذکر ہوتا ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے. تو یہاں پر نہیں ہے. تو ہم وہ معیارات دیکھیں عزیزان محترم. سیرت کیا ہے؟ اس چیز کو پہچانیں کہ یہ شجرہ خبیثہ جو ہے یہ صبح شام لگا ہوا ہے. کیوں لگا ہوا ہے؟ یہ جو جوان ہے کسی طریقے سے اٹھ کر امام زمانہ کا سپاہی نہ بنے.
اگر یہ مذہبی ہے تو اس کو مذہب کے اندر ایسا کر دو کہ یہ بھولنا مذہب کے اندر ہی پریشان ہو جائے. اگر یہ دنیا سے محبت کرتا ہے تو اس کو دنیا میں کہیں اور لے جاؤ. اگر یہ ادھر کھڑا ہے تو اس کو کہیں اور لے جاؤ. یعنی آپ دیکھیں یہ صرف ہمارے فرقے کی بات نہیں ہے, آپ باقی فرقوں کی طرف بھی نظر دوڑا کے دیکھ لیجئے. بعض ہمارے دوستان ان کو بس وہ سر جھکائیں اور بس یوں کرتے رہیں, باقی دین کہاں ہے زندگی میں؟ روڈ پہ چلتے ہوئے دین کہاں ہے؟ گھر میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے دین کہاں ہے؟ اگر دین صحیح تعلیمات ہوتا تو یہ چور ڈاکو ہمارے حکمراں ہوتے. وہ چور آپ کو لوٹے جا رہے ہیں, قوم کو کھا گئے, وہی جھوٹے وعدے, اور جب پھر ٹی وی پہ آ جاتے ہیں اور ہم بھی انہیں ٹی وی بیٹھتے ہیں کہ کیا بات کر دی. اور ہم ہی میں سے بیٹھے ہوئے ٹی وی چینل کے مالک بھی ہم ہی ہیں, ہم ہی انسان ہیں, کوئی خلائی مخلوق تھوڑی ٹی وی چینل چلا رہی ہے. ہوسٹ بھی ہم ہی ہیں, اشتہار بھی ہم ہی دیتے ہیں, دیکھتے بھی ہم ہی ہیں. وہ بند کر دیں آپ ٹی وی, بائیکاٹ کر دیں ایسے چینلوں کا جو جھوٹ اور پروپیگنڈے آپ کو دکھاتے ہیں, نہ دیکھیں. جب نہیں دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. مگر ہمیں مزہ آتا ہے, لذت ملتی ہے, کیونکہ ہم خود اندر سے چور ہیں. کیونکہ جب ہمیں کچھ ملتا ہے تو ہم بھی چوراتے ہیں. ہمیں سگنل بند ملتا ہے ہم بھی کہتے ہیں توڑ دو, ہمیں کچھ ملتا ہے ہم بھی کہتے ہیں, کیونکہ ہر آدمی اپنی کیپیسٹی میں کرپشن کرتا ہے. مجھے کل کو آپ وزیر بنا دینا, شاید بڑی کرپشن شروع کر دوں گا. کیوں؟ کیونکہ میری تربیت نہیں ہوئی ہے. نفوس تربیت یافتہ نہیں ہے. وہ جگہ کہ جہاں مربی ہونے چاہیے تھے وہاں مربی نہیں ہے. وہاں پر اسکول کے ٹیچر ہیں اور وہ لبرل ہیں. ارے کہاں آپ مدد جاتے ہیں, درس سنتے ہیں, چھوڑیے آپ دنیا کی باتیں. کورس ہمیں جو پڑھائے جاتے ہیں دنیا کے لبرل نظام پڑھائے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اسکولوں میں ہمیں عام اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے اس سے پڑھ کر ہم کوئی بہت بڑے انسان بنیں گے؟ یہ تو غلام بنانے کا کورس ہے. غلام بنا رہا ہے. وہ جو آپ کی حکومت کرتا ہے وہ تو آکسفورڈ میں پڑھ کے آتا ہے, وہ تو وہاں پڑھتا رہا ساری زندگی, سیٹرڈے کو پارٹیاں کرتا رہا. آپ آج کیا کھڑا ہو کے آپ کیا تقریر کرو اور آپ بھی واہ بھائی واہ کیا لیڈر ہے ہمارا. عزیزان محترم, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اگر کسی کا کل کو عمل برا تھا اور آج اچھا ہو گیا تو اچھی بات ہے, اچھا ہو گیا, مگر خوب اچھا ہو. اور یہ جب تک اچھا نہیں ہوگا جب تک ہم خود اچھے نہیں ہوں گے. یاد رکھیے گا یہ قرآن کا فارمولہ ہے کہ جب تک تم خود اپنی حالت نہیں بدلو گے میں تمہاری حالتیں نہیں بدلوں گا. قرآن کا فارمولہ ہے. جب خود میں ترس نہیں کھا رہا اپنے اوپر تو لوگ میرے پہ, یہ قومیں تھوڑی ترس کھائیں گی. اس نظام ہی تو پیدا کر رہی ہے, لوگوں کو اوپر لے کے جا رہی ہے. اب آپ اٹھا دیجیے ہمارے مولانا یوں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. مولانا کہاں سے آ رہے ہیں؟ مریخ سے آ رہے ہیں مولانا, یا پلوٹو سے آ رہے ہیں, یا چاند سے آتے ہیں مولانا. مولانا بھی یہیں سے اٹھ کے جاتے ہیں, اسی معاشرے سے مولانا جاتے ہیں. اور آپ اپنے لیے کچھ نہیں کرنا, مولانا یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, مولانا کو یہ ہونا چاہیے. بھائی اسی معاشرے سے ہیں, معاشرے کی مشکلات ان کے اوپر بھی ہیں آپ کے اوپر بھی ہیں, پیٹ ان کا بھی لگا ہوا ہے آپ کا بھی لگا ہوا ہے, پریشانیاں ان کی. جب آپ کو نظام نہیں بنائیں گے علماء کے لیے مختص تو کوئی زیادہ پیسے مانگ رہا ہوگا, کبھی کیا کر رہا ہوگا, کبھی کیا کر رہا ہوگا, وہاں پھر ہمیں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی حد سے جب آپ اپنے جگہ جگہ پہ جو کر رہے ہیں وہ بھی وہی کر رہے ہیں, وہ کیا کرے وہ. اب ہم سے لوگ کہتے ہیں وہاں صاحب فلانے اتنے پیسے مانگتے ہیں, اتنی چیزیں مانگتے ہیں, اتنی فیسیں مانگتے ہیں. اول تو میں کسی کا ذمہ دار نہیں, کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں طرف دیکھیں نا, ہم نے خود مجبور کیا ہے بعض اوقات. ایک مولانا عالم دین تھے, یہیں کراچی کی بات کر رہا ہوں, نام نہیں لیتا, بیچاروں کو بڑی دور بلایا مجلس پڑھنے کے لیے, کافی دور گئے, جگہ بھی نہیں بتاؤں گا ورنہ پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ بیچارے ایک مومنٹ ٹیکسی والا تھا, ان کے ساتھ چلے گئے. آپ یقین کریں ٹیکسی کا کرایہ تک نہیں دیا. وہ بیچارے واپس آئے, رات کو انہی مولانا کی بچی کی طبیعت خراب ہو گئی. اس بندے کے پاس جو پیسے تھے اس نے اس ٹیکسی والے کو دے دیے تھے کہ یہی پیسے رکھ لو. رات کو اس نے اسی کو فون کیا کہ بھائی بچی کی طبیعت خراب ہے, ہاسپٹل جانا ہے اور وہ چند پیسے لیتے آئیے گا, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اور یہاں آپ نجف سید بحر العلوم کا واقعہ کہ وہ عالم نجف کا کہتا ہے کہ میں گھر میں نوالا اٹھا کر کھا رہا تھا کہ یہاں پہنچا تو دق الباب ہوا.
میں نے آواز سے پہچان گیا سید کا غلام آیا ہے. تو میں نے کہا سید نے بلایا. میں فوراً گیا. سید نے مجھے دیکھا کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اور تم بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہو. سید نے کہا کہ کہتا ہے عالم کہ سید مجھے نہیں پتا. کہتا اگر تمہیں پتا ہوتا تو کافر ہو چکے ہوتے. کہتا ہے میں کیا کروں. کہتا ہے وہ پچھلے کچھ دنوں سے پریشان ہے اور ہر روز قرض کی کھجوریں لے کر آتا ہے اور آج اس کو دکان والے نے کھجور دینے سے بھی انکار کر دیا اور آج وہ بھوکا اپنے بچوں کے ساتھ سو رہا ہے. ہاں میں کیا کروں. کہا یہ کھانا ایک دشت پہ ٹرے میں کھانا دیا. کہا یہ لے جاؤ اور یہ کچھ پیسے ہیں. کوئی درہم دینار دیے. کہا چھپکے سے جہاں بیٹھنا اس کے بدن جہاں بھی وہ بیٹھا ہو سو رہا ہو جگہ پہ دبا کے رکھ کے آ جانا. عزت نفس ہے. آپ معاشرے میں ڈھونڈیں کوئی جو وائٹ کالر آدمی ہے شریف النفس انسان ہے وہ اپنی مجبوری آ کے آپ کو بتائے گا نہیں. آپ انتظار نہ کریں کسی کا. اگر اللہ نے آپ کو کسی کو توفیق دی ہے آپ ڈھونڈیں اپنے معاشرے میں, اپنے پڑوس میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے محلے میں. کسی کا بچہ قابل ہے فیس نہیں دے سکتے اس کو پڑھائیں. یہ انسانیت تو نہیں ہے کہ میں صرف اپنے بارے میں سوچتا رہوں, اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا رہوں. وہ کہتے ہیں میں گیا, میں نے دق الباب کیا, انہوں نے دروازہ کھولا. کہا میں آپ کا پڑوسی ہوں, میں نے سوچا کہ آج کھانا کھانا ہے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں. تو کہا ٹھیک ہے آ جائیے. جب کھانے میں سے ہٹایا وہ لحاف تو کھانا جو تھا اس نے جب کھانا دیکھا تو اس نے کہا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا. کہا کیوں. کہا یہ کھانا آپ کا نہیں ہے, یہ کھانا کسی بہت بڑے کسی عرب کا کھانا ہے جس نے یہ بھیجا ہے, آپ کا کھانا نہیں ہے. یہ حقیقت کیا ہے. وہ مجبور ہو گئے. کہا مجھے سید نے بھیجا ہے. کہا کہ آپ کی یہ حالت ہے. وہ شخص رونے لگ گیا. کہا کہ میری اس حالت کو یا خدا جانتا تھا یا میں جانتا ہوں. ایسے بھی علماء اور یہی علماء اور ایک ہم. عزیزان محترم یہ معاشرہ باہمی اتحاد سے اجتماع کو لے کر جاتا ہے.